السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کیا تھا، آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ تو دوستو، ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل عامر جلال خان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو، آگے پارٹ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند اہم مسائل تخلیق آدم علیہ السلام جو واقعے کی تفصیلات میں بڑی حد تک مددگار ثابت ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 1، یہ مسئلہ بھی لاحق فکر اور نظر ہے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ کیا کائنات ارض و سماوی کے ساتھ ساتھ غیر معین مدت کے ساتھ اس کی ہستی عالم وجود میں آئی؟ علماء یہود و نصارہ اور بعض علماء اسلام کا قول ہے کہ حق تعالیٰ نے تخلیق و تکوین کائنات کے بارے میں جو 6 ایام 6 دن کی تعبیر اختیار فرمائی ہے، انہی ایام میں سے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے بھی لباس وجود پہنا اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ سورہ اعراف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر چھا گیا۔ لیکن یہ مسلک درست نہیں ہے، نہ علمی اور نہ تاریخی اعتبار سے اور نہ دینی اور مذہبی روایات کے لحاظ سے۔ یہود و نصارہ کے متعلق تو معلوم نہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ کہا اور اس کے لیے اس کے پاس کیا دلیل ہے، مگر علامہ سبکی سے ضرور یہ تعجب ہے کہ انہوں نے اس بے دلیل بات کو کس طرح قبول فرمایا اور یہ مسلک کیوں اختیار کیا۔ کافی غور اور فکر کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مغالطہ غالباً صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہوا ہے جو فضائل جمعہ میں مذکور ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی ہے۔ اس روایت میں صرف اس قدر مذکور ہے، مگر سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جانب سے یہ اضافہ کیا کہ 6 ایام میں شامل جمعے کا دن ہے اور یہی مغالطہ ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن عزیز نے متعدد جگہ خلق کائنات کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی خلق آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ارض و سماوات سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ضروری تھا، جو قرآن ہی کی زبان سے اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر اہم شخصیت کو 6 ایام ہی میں سے کسی دن یوم وجود بخشا جائے اور اس کا ذکر تک نہ کیا جائے، کیونکہ ان آیات میں صرف 2 ہی باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ارض و سماوات کی پیدائش کا معاملہ اور دوسرا استوا علی العرش کا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے متعلق صراحت تو کجا اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ پھر یہ کہ قرآن عزیز نے جس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کسی بھی نہج سے کیا ہے، ان میں سے کسی ایک مقام پر بھی یوم پیدائش کا ذکر نہیں ہے، تب بات واضح ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ خلق سماوات و ارض سے ہزاروں لاکھوں بلکہ غیر معین مدت کے بعد، جس کا علم صرف عالم الغیب ہی کو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کسی جمعے سے خلقت وجود عطا کیا گیا اور 6 ایام کے جمعے کے دن کسی کی بھی تخلیق و تکوین نہیں ہوئی، بلکہ استوا علی العرش کا مظاہرہ ہوا اور اس لیے جمعے کا دن جشن یا تعطیل کا دن قرار پایا۔ نمبر 2، آدم اور حوا عربی نام ہے یا عجمی، اور یہ نام کس مناسبت سے رکھے گئے ہیں یا صرف نام ہی کی حیثیت میں ہے؟ پہلے سوال کے متعلق مشہور محدث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ سریانی نام ہے اور بائبل میں الف کے مدہ اور دال کے طول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی آدم۔ اور علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ اور جوالقی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے، اور دوسرے سوال کے متعلق ثعلبی کا قول ہے کہ عبرانی زبان میں آدم مٹی کو کہتے ہیں، چونکہ ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اس لیے آدم یا آدم نام رکھا گیا، اور بعض کا خیال ہے کہ امت سے ماخوذ ہے اس لیے کہ وہ امم الارض یعنی صفر زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آدمت بمعنی خلقت سے ماخوذ ہے، اور چونکہ ان کا خمیر پانی اور مٹی کو ملا کر
اور خلط ملت کر کے بنایا گیا، اس لیے اس مناسبت سے ان کو آدم کہا گیا۔ اسی طرح ہوا اس لیے نام پڑا کہ وہ ہر انسان یعنی زندہ انسان کی ماں ہے، اور مبالغہ کا صیغہ بنا کر ان کا نام رکھ دیا گیا۔ بہرحال نام اور معنی میں مناسبت کا یہ سوال نکتہ اور لطیفہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے بیان کردہ تمام وجوہ بیک وقت بھی صحیح ہو سکتی ہیں اور کسی ایک وجہ کو بھی ترجیح دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بات بہت وسیع ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم دیا تھا، وہ فرشتوں کو دیا تھا، اور ابلیس فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں، تو پھر ان پر عتاب الہی کیوں ہوا اور وہ نافرمانی کا مرتب کس لیے قرار دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ ابلیس ملائکہ کی جنس سے نہ تھا۔ قرآن عزیز میں تشریح ہے، ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ جن سے تھا، پس اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم فرمایا تو اس وقت وہ اس مجلس میں موجود تھا، اور غیر معلوم مدت تک فرشتوں کے ساتھ تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم کا مخاطب تھا، اور وہ بھی خود کو مخاطب سمجھتا تھا۔ اس لیے جب خدا تعالیٰ نے اس سے دریافت کیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، اس لیے اس حکم کا مخاطب ہی نہ تھا کہ سجدہ کرتا، بلکہ ازرا غرور کہا تو یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے سجدہ سے باز آیا۔ یہی جواب صحیح اور درست ہے، ورنہ تو ایک ضعیف اور کمزور رائے یہ بھی ہے کہ ملائکہ اللہ میں سے ایک قسم کو جن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ انہی میں سے ایک تھا، مگر اس رائے کی تائید نہ قرآن عزیز سے ملتی ہے اور نہ صحیح احادیث سے۔ نمبر 4، ابلیس جب جنت سے مردود ہو کر نکال دیا گیا تو پھر وہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح بہکا سکا؟ علماء اسلام سے اس کے 2 جواب منقول ہیں اور دونوں کسی تعویل کے بغیر چسپاں ہیں۔ نمبر 1، اگرچہ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا، لیکن پھر بھی اس کا ایک گناہگار اور ناپکار مخلوق کی حیثیت سے جنت کے اندر داخل ہونا اس کے مردود ہونے کی منافی نہیں ہے، اس لیے اس نے اسی حیثیت سے اندر جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے یہ گفتگو کی اور اس کو لرزش میں ڈال دیا کہ آیت اہبطوا منہا جمیعا اس کی تائید کرتی ہے کہ عاصی کی حیثیت سے ابھی تک اس کا داخلہ ممنوع نہیں تھا۔ نمبر 5، جس طرح ایک آواز ٹیلی فون اور ریڈیو کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دور جا سکتی ہے، یا جس طرح لاسلکی وائرلیس میں صرف شعاعوں اور آواز کی لہروں کے ذریعے سے ایک پیغام ہزاروں میل پہنچایا جا سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی کیوں ممکن نہیں کہ قربت یا بشافہہ مخاطب کے بغیر ہی شیطان کا وسوسہ نفس انسانی تک پہنچ جائے اور اس پر اثر انداز ہو۔ تب واقعے کی صورت یہ ہوئی کہ شیطان نے جنت سے باہر رہ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے قلوب میں یہ وسوسہ ڈالا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا۔ یہ نظم قرآنی ہوا کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہوں، جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے، اور جو مرد کی رفیق حیات بنتی ہے۔ آیت کی تفسیر محققین کی رائے دوسری تفسیر کی جانب مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز صرف حضرت حوا کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس سے ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ البتہ بخاری اور مسلم کی روایتوں میں یہ ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ الفاظ یہ ہے۔ ترجمہ: عورتوں کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ابن اسحاق نے تو یہ بیان کیا ہے کہ حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، مگر ابن اسحاق سے زیادہ محقق اور نقاد علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ دراصل عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ عورت خلقت کی ابتدا پسلی سے کی گئی ہے۔ اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے، اگر اس کی کجی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے
اور اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کی شکست اور رفیت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 6، حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں مقیم تھے اور جہاں سے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا، اور وہ جنت کون سی جنت ہے؟ جنت الماوا جو بعد قیامت اہل ایمان کا متقر ہے، یا جنت الارضی جو اسی سرزمین میں کسی بلند پرفضا مقام پر آدم علیہ السلام کی حکومت کے لیے بنائی گئی تھی؟ جمہور علماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ یہ جنت الماوا ہے جس کا وعدہ آخرت میں مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیات اور احادیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا ترجمہ: ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو۔ اس جگہ جنت کو عربی قاعدے سے الجنت الف لام کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسی مشہور جنت کا ذکر ہے جس کو جگہ جگہ قرآن عزیز میں قیامت کے بعد مومنوں کا وطن بتایا گیا ہے۔ ورنہ اگر کسی نئے مقام کا تذکرہ ہوتا تو پہلے اس کی حقیقت کا اظہار ہوتا، پھر اس کی جانی پہچانی چیز کی طرح ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا۔ ترجمہ: تم وہاں سے ایک ساتھ اترو۔ اترنا بلندی سے پستی کی طرف ہوتا ہے، اس لیے جنت الارضی نہیں ہو سکتی بلکہ جنت الماوا ہی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ جملہ موجود ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، پس اہل ایمان کھڑے ہوں گے۔ جب جنت ان کے قریب ہوگی پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اس جنت کو کھولیے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کیا تم کو جنت سے تمہارے باپ کی خطا کاری ہی نے نہیں نکالا تھا؟ اس کے برعکس علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ جنت دنیا ہی کے مقام میں سے کسی مقام پر تھی، جنت الماوا نہ تھی، اور اپنے قول کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ آیات قرآنی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حبیبی حوا کو وہاں کھانے پینے کا مکلف بنایا اور ایک درخت کے نہ کھانے کی تکلیف دی۔ پھر وہاں آدم علیہ السلام خواب راحت میں بھی رہتے تھے اور وہاں ابلیس بھی آتا جاتا رہتا تھا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا بھی دیا، اور پھر آدم علیہ السلام اور حوا بی بی اور ابلیس وہاں سے نکالے بھی گئے۔ تو یہ تمام وہ امور ہیں جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں، اور جنت الماوا میں ان کا وجود نہیں ہے، نہ وہ عالم تکلیف ہے اور نہ اس میں داخلے کے بعد اخراج ہے۔ یہ قول بھی بڑے بڑے علماء اسلام کی طرف منسوب ہیں، اور ان دو راویوں کے علاوہ اس سلسلے میں دو راہیں اور بھی ہیں، اور اسی طرح اس مسئلے میں 4 اقوال ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جنت الماوا ہے۔ نمبر 2، یہ جنت الارضی ہے۔ نمبر 3، یہ جنت الماوا اور جنت الارضی کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو صرف اسی غرض سے تیار کی گئی تھی۔ نمبر 4، اس معاملے میں توقف اور سکوت کرنا چاہیے اور اسے خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ بحث بہت طویل ہے، اور حافظ عماد الدین بن کثیر نے اپنی تاریخ البدایۃ النہایہ میں اس کو بڑے شرط و بسط سے بیان کیا ہے اور تمام اقوال کے مفصل دلائل اور نظائر کو بھی نقل کیا ہے۔ تفصیل دیکھنے کے لیے ان کی مراجعت کرنی چاہیے۔ بہرحال حقیقت حال کا عالم تو خدا ہی کو ہے، لیکن تمام دلائل اور براہین کے دیکھنے کے بعد ہماری رائے تو یہی ہے کہ یہ معاملہ بلا شبہ جنت الماوا ہی میں پیش آیا ہے، اور کھانے، سونے اور شیطان کے وسوسہ ڈالنے کے لیے تمام معاملات جنت الماوا میں اس وقت پیش آئے ہیں جبکہ انسان بھی ابھی تک عالم تکلیف میں نہیں آیا تھا۔ بس یہ جو کچھ ہوا معیشت الہی کی حکمت یا بالغہ کے زیر اثر اس لیے ہوا کہ یہ تمام تکوینی امور انسان کے زمین پر آباد ہونے اور خلافت الہیہ کے حقدار بننے کے لیے ضروری تھے۔ بس اگر یہی رائج قول ہے تو اس جگہ جنت سے مراد جنت الماوا ہی ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا زمین کے کس حصے پر اترے گئے؟ تو بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے، اور پھر چل کر دونوں عرفات حجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اسی لیے اسی میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔
لیکن قرآن عزیز نے اس حصے کو نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ اس کا اظہار رشد و ہدایت سے غیر متعلق تھا۔ البتہ قلبی رجحان اور نفسیاتی برہان اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ آدم و حوا ایک ہی جگہ اتارے گئے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے زیر اثر جلد ہی نسل انسانی کی افزائش اپنا کام کر سکے اور اس عالم خاکی کے وارث وکیل خدا کی زمین کو آباد کر کے انسانیت کے سب سے بڑے شرف خلافت عرضی کا پورا حق ادا کر سکے۔ اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں دوستو، جو کہ ہے ظریفہ نا نقطہ۔ جو علماء اس کے قابل ہیں کہ یہ جنت الماوا ہے، ان پر دوسرے علماء کا یہ اعتراض ہے کہ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے اور یہ ظاہر ہے کہ اسی کا دوسرا نام جنت الخلد ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ابلیس کا یہ کہنا کہ میں تمہیں شجر خلد کا پتہ بتاؤں کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن اول الذکر علماء ان حضرات سے جو جنت عرضی کے قائل ہیں پلٹ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ جنت الارضی تھی تو اس دار فانی میں ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے ایسی بحثی کیسے کر سکتا تھا کہ دنیا اور اس کی تمام اشیاء تو فانی ہیں مگر اس میں ایک شجر خلد بھی ہے، دار فانی میں خلود کہاں، اور اس کو تو معمولی عقل کا انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ جنت الارضی علماء طبقات الارض کی نظریں۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے، جو علماء اس جنت کو جنت الارضی بتاتے ہیں ان میں سے علماء طبقات ارض کا یہ دعویٰ ہے کہ ربد سکون میں سے جس خطہ پر جنت قائم تھی وہ آج کائنات ارضی پر موجود نہیں ہے۔ یہ حصہ قارمو کے نام سے اس دنیا میں آباد تھا مگر مختلف حوادث اور وہیم زلزلوں کے باعث بحر ہند میں ہزاروں سال ہوئے کہ غرق ہو گیا، اور یہ کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس خطے پر بسنے والی انسانی آبادی تقریباً 60 ملین یعنی 6 کروڑ کی تعداد میں ہلاک ہو گئی، اور بائبل کی سفر تکوین اصحاب میں اس کا مقام و وقوع وہ بتایا گیا ہے جہاں سے دجلہ اور فرات نکلتے ہیں۔ نمبر 7، کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی اور رسول ہیں؟ شریعت اسلامی میں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت اور نئی کتاب بھیجی گئی ہو۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا انسانی کے باپ ہیں تو خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اپنی نسل کی دینوی سعادت و فلاح کے لیے رہنما و رہادی تھے، اسی طرح آخروی سعادت اور فلاح کے لیے پیامبر تھے یا نہیں؟ اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بلا شبہ خدا کے سچے پیغمبر اور نبی برحق تھے، اور اس مسئلے میں امت میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی اور اسی لیے کبھی یہ مسئلہ موضوع بحث نہیں بنا، مگر اس مسئلے میں اس وقت سے اہمیت پیدا ہوئی جبکہ مصر کے قریہ و منہور کے ایک شخص نے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور اپنے دعوے کی دلیل میں یہ پیش کیا کہ قرآن عزیز میں کسی مقام پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح نبی نہیں کہا گیا۔ اس شخص کا یہ کہنا قرآن عزیز نے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی جگہ لفظ نبی سے مخاطب نہیں کیا، لفظی اعتبار سے اگرچہ صحیح ہے لیکن حقیقت نبوت کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ نبوت کے جو معنی اسلامی اصطلاح میں بیان کیے گئے ہیں بغیر کسی تعویل کے اس کا اطلاق حضرت آدم علیہ السلام پر نظم قرآنی میں سب سے مقامات میں موجود ہے، یعنی اس کا اطلاق حضرت آدم علیہ السلام پر نظم قرآنی میں بہت سے مقامات میں موجود ہیں۔ جگہ جگہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطہ کے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا رہا ہے اور ان تمام مخاطبت اور بات چیت میں امر و نہی اور حلال و حرام کے احکامات دیتا رہا ہے، اور اس احکام کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس کسی کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا بلکہ براہ راست انہوں نے خطاب فرما گیا اور براہ راست انہی سے خطاب فرما گیا۔ پس جبکہ نبوت کی حقیقت بھی یہی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار قطعی باطل اور بے معنی ہے، نیز ان کے رسول ہونے نہ ہونے کی بحث میں کچھ زیادہ اہم نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ پہلے انسان ہے تو انسانی آبادی کے لیے خدا کی وحی کے ذریعے جو پیغامات بھی انہوں نے سنائے وہی ان کی شریعت سمجھی جائے گی، اور اس لیے وہ رسول بھی ہیں۔ بہرحال ان کی نبوت پر یقین رکھنے اور قلب میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے نظم قرآنی کی وہ تمام آیات کافی اور شافی دلیل ہیں۔
جو حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان براہ راست گفتگو اور مکالمات اور مخاطبت کی شکل میں نظر آتی ہے۔ نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام جب کہ نبی ہیں تو ان سے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کے کیا معنی بنی تو معلوم ہوتا ہے، اور عصمت نافرمانی اور گناہ کے متضاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر بحث کرنے سے قبل مختصر الفاظ میں عصمت کے معنی اور اس کا مفہوم معلوم ہو جانا چاہیے، تاکہ آئندہ بھی ایسے مقامات میں گنجلک اور ریب و شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ عصمت نبی کے معنی: خالق کائنات نے انسان کو تخلیق متضاد قوتوں کے ساتھ فرمائی ہے، یعنی اس کو نیک اور بد دونوں قسم کی قوتیں عطا کی گئی ہیں۔ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی، اور ارادہ بد کا بھی حامل ہے اور ارادہ خیر کا بھی، اور یہی اس کے انسانی شرف کا تغرائے امتیاز ہے۔ ان متضاد قوتوں کے حامل انسان میں سے حضرت حق انسانی رشد و ہدایت اور وصول اللہ کے لیے کبھی کبھی کسی شخص کو چن لیتے اور اس کو اپنا رسول، نبی اور پیغمبر بنا لیتے ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جب یہ ہستی نبوت کے لیے چن لی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل اور ارادے کی زندگی میں ہر قسم کے گناہ سے پاک اور ہمہ قسم کی نافرمانیوں سے منزہ ہو، تاکہ پیغام الہی کے منصب میں خدا کی صحیح نیابت ادا کر سکے۔ اور اس کا مقصد یہ ثابت ہوا کہ اسی طرح وہ ایک انسان اور بشر بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اور اہل و عیال کی زندگی سے بھی وابستہ ہے، اور وہ ہر قسم کے عملی اور ارادی گناہوں سے پاک بھی ہے، کیونکہ وہ ہر قسم کی نیکی کے لیے ہادی و مرشد اور خدا کا نائب ہے۔ اور اگرچہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح متضاد قوتوں کا حامل ضرور ہے، لیکن عمل و ارادہ میں اس سے ہر قسم کی بدی کے ظہور کو ناممکن اور محال کر دیا گیا ہے، تاکہ اس کا ہر ایک ارادہ، ہر ایک عمل اور ہر ایک قول غرض، ہر ایک حرکت و سکون کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بن سکے۔ البتہ انسانیت سے متصف ہونے کے بنا پر سہو، نسیان اور لرزش کا امکان باقی رہتا، اور کبھی کبھی عملی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، مگر فوراً ہی اس پر منتبہ کر دیا جاتا ہے اور وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ سہو اور نسیان تو اپنے مفہوم میں ظاہر ہیں، مگر ذلت و لرزش کیا ہے؟ اس کا اطلاق ایسی حقیقت پر ہوتا ہے کہ جہاں نہ عمل اور کردار ہیں، نہ نمرود و سرکشی کا دخل، اور نہ قصد و ارادہ کے ساتھ حکم کی خلاف ورزی کا، اور ساتھ ہی وہ عمل اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے قبیح، بد اور شر بھی نہ ہو، بلکہ ان تمام امور کے پیش نظر وہ اپنی ذات میں اگرچہ اباحت اور خواص کا درجہ رکھتا ہو، مگر کرنے والے کی ہستی کے شایان شان نہ ہو، بلکہ اس کے عظیم رتبہ کے سامنے سب اور ہلکا نظر آتا ہو۔ اے ہما، اس لیے عمل میں آیا گیا کہ عمل کرنے والے کی نگاہ میں اس کا اس طرح کرنا خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ تھا، لیکن نبی پر چونکہ خدا تعالیٰ کی مستقل حفاظت اور نگرانی رہتی ہے، اس لیے فوراً ہی اس کو منتبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ عمل تمہاری جلالت قدر اور عظمت مرتبہ کے شایان شان نہیں ہے اور قطعی غیر مناسب ہے۔ اسی فرق مراتب کو عربی کی اس مثل میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: نکوکار انسانوں کی عام خوبیاں مقربین بارگاہ الہی کے حق میں برائیاں ہوتی ہیں، مگر اس لیے کہ ایک مقرب بارگاہ الہی کو خدا کی مرضی کے سمجھنے میں بھی یہ لرزش کیوں پیش آئی؟ ستۃ اللہ یہ جاری ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قسم کی لرزشوں پر جب ان کو منتبہ کرتا ہے تو اول نہایت سخت اور مجرمانہ عمل کی حیثیت سے اس لرزش کا ذکر کرتا ہے، پھر کسی دوسرے مقام پر اس معاملے کی اصل حقیقت کو ظاہر کر کے نبی اور رسول کے عمل کو لرزش ہی کی حد میں لے آتا اور ان کی جانب سے خود ہی معذرت کر دیتا ہے، تاکہ کسی ملحد اور زندیق کو کسی بھی نبی اور رسول کی جانب گناہ کے الزام لگانے کی بے جا جرأت نہ ہو سکے۔ اسی مجموعہ حقیقت کا نام عصمت انبیاء ہے، اور یہی اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ بحث و کاوش کے اعتبار سے بہت اہم اور معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، مگر دلائل و براہین اور بحث نظر کے بعد مسئلے کی حقیقت اور اس کا خلاصہ یہی ہے
جو یہاں سپرد قلم کیا گیا، اور اس مقام پر اس قدر کافی اور شافی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت۔ اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کیجیے اور نظر ڈالیے کہ قرآن عزیز سورہ بقرہ میں جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو صاف طور پر واضح کر دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غلطی نہ گناہ تھی اور نہ نافرمانی، بلکہ معصوم قسم کی لرزش تھی۔ سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان نے ان دونوں سے لرزش کرا دیا، اور اس کے بعد سورہ اعراف اور طٰہٰ میں 2 جگہوں اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے وسوسہ سے تعبیر کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اور سورہ طٰہٰ میں 3 جگہ اس لرزش اور وسوسہ کا خود ہی سبب بیان کر کے حضرت آدم علیہ السلام ہر قسم کے ارادی اور عملی گناہ سے پاک ظاہر کیا اور ان کی عصمت کے مسئلے کو زیادہ سے زیادہ محکم اور مضبوط بنا دیا۔ ترجمہ: اور بلا شبہ ہم نے آدم سے ایک اقرار لیا تھا، پر وہ اس کو بھول گیا اور ہم نے اس کو پختہ ارادہ کا نہیں پایا۔ ہم نے اس کو اقرار کے پورا نہ کرنے میں اس کے ارادے اور قصد کا دخل نہیں پایا۔ یہ آیات صاف طور پر واضح کرتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ جس حد تک معاملہ پیش آیا اس میں بھی ان کے قصد و ارادہ سے خلاف ورزی کا متعلق کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وسوسہ تھا جو لرزش کی شکل میں ان سے صادر ہو گیا، اور وہ بھی نسیان اور بھول چوک کے ساتھ۔ ان تمام تصریحات کے بعد اب سورہ طٰہٰ کی مذکورہ ذیل آیت کا مقصد خود بخود صاف ہو جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اور آدم نے اپنے پروردگار کا حکم پورا نہ کیا اور وہ بہک گیا۔ ہم نے اس جگہ عصیان اور غوایت کے وہ معنی نہیں لیے جو عام بول چال میں بولے جاتے ہیں، یعنی گناہ اور گمراہی، اور ایسا تاویل بعد یا دور اس کار توجیہ کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ لغت اور علم معافی کے عام اصول کے زیر نظر ہی کیا گیا۔ بہرحال واقعے سے متعلق ان تمام آیات کو اور ان آیات کو جو حضرت آدم علیہ السلام کی جلالت قدر، ثبوت و برگزیدگی اور خلق خلافت سے سرفرازی کو ظاہر کرتی ہے، جدا جدا کر کے نہ دیکھا جائے، جیسا کہ محدثین کا عام قاعدہ ہے اور جو اکثر قرآن میں گمراہی کا سبب بنتا ہے، اور سب کو یکجا جمع کر کے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کا مسئلہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اور اس میں قطعی کسی شائبہ ریب و شک کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 10، حضرت آدم علیہ السلام دنیا انسانی میں پہلے انسان اور کائنات بشری کے پہلے ابو البشر ہیں، یا اس سے بھی پہلے اس قسم کی دنیا انسانی کا وجود اس کائنات میں رہا ہے، یا اس کے لیے بھی اسی طرح ایک آدم ابو البشر کی ہستی رہی ہے۔ اس مسئلے کے متعلق اگرچہ بعض علماء طبقات الارض نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ انسانی دنیا میں قبل بھی رب مسکون پر عالم انسانی کا وجود رہا ہے، اور آج سے 30,000 سال قبل اس جنسی بشری کا نام نیاندرتال تھا، اور اس کا موجودہ نسل انسانی سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہ مستقل نسل تھی جو ہلاک ہو گئی، اور اس کے بعد موجودہ نسل انسانی نے جنم لیا۔ مگر ان کی یہ تحقیق تخمینی اور قیاسی ہے، جو انسانی ڈھانچوں اور ان کی ہڈیوں کی تحقیق ریسرچ پر مبنی ہے، اور کسی یقین اور علمی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اور قرآن عزیز نے ہم کو اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی، نہ کہ کسی موقع پر اس کے بارے میں کوئی اشارہ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے میں کوئی تشریح وجود ہے، لہذا ہمارے یقین اور اعتقاد کے لیے اس قدر کافی ہے جو ہم کو قرآن کے یقینی علم اور وحی الہی کے صاف اور صریح اطلاع سے حاصل ہوا ہے۔ دراصل اس قسم کے مباحثت علمیہ کے لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو مسائل علم یقین اور مشاہدے کی حد تک پہنچ چکے ہیں، اور قرآن علوم اور وحی الہی ان حقائق کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ قرآن عزیز مشاہدہ اور بداہت کا کبھی بھی انکار نہیں کرتا، تو ان کو بلا شبہ تسلیم کیا جائے، اس لیے کہ ایسے حقائق کا انکار بے جا تعصب اور تنگ نظری کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو مسائل ابھی تک یقین اور جزم کی اس حد تک نہیں پہنچے جن کو مشاہدہ اور ہدایت کہا جا سکے، جیسا کہ مسئلہ زیر بحث ہے، تو ان کے متعلق قرآن عزیز کے مطالب میں تعویلات نہیں کرنی چاہیے، اور خواہ مخواہ ان کو جدید تحقیقات کے سانحے میں ڈالنے کی سعی ہرگز جائز نہیں، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ مسائل
اپنی حقیقت کو اس طرح اشکارا کر دیں کہ ان کے انکار سے مشاہدہ اور بداہت کا انکار لازم آ جائے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ مباحث علمیہ کو تو بارہا اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا، مگر علوم قرآنی تو کبھی ایک مرتبہ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور جب کبھی مسائل علمیہ بحث و نظر کے بعد یقینیات اور مشاہدات کی حد تک پہنچے ہیں، وہ ایک نقطہ بھی اس سے آگے نہیں گئے جس کو قرآن نے پہلے سے واضح کر دیا ہے۔ البتہ اگر کسی مفسر نے ایک آیت کی ایسی تفسیر کر دی ہے جو اس مسئلے کی اصل حقیقت کے خلاف پڑتی ہے، تو بلا شبہ اس کے بیان کردہ معانی کو نظر انداز کر دینا اور آیت قرآن کو اصل حقیقت کے مطابق ظاہر کرنا قرآن عزیز کا اپنا مطالعہ ہے، جو تعطل و تفکر اور تدبر کی بار بار دعوت سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ یہ بحث صرف انہی مسائل سے متعلق ہے جو تاریخی، جغرافیائی اور طبی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن عزیز نے اس حد تک اس کی طرف توجہ کی ہے جس سے اس کے مقاصد ارشاد و ہدایت کو مد مل سکے۔ باقی وہ تمام مسائل جن کا تعلق ایک مسلمان کے مسلم ہونے اور عقائد و اعمال کے اعتبار سے ان کے مومن کہلانے سے ہے، سو ان کو قرآن عزیز نے جس یقین اور علم حقیقی وحی الہی کے ذریعے بیان کر دیا ہے، ان میں مطلق کسی قسم کی تغیر اور تبدیل کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ وہ کسی تحقیق اور ریسرچ کے محتاج۔ مثلا خدا کی ہستی، آخرت کا وجود، ملائکۃ اللہ، تقدیر اور انبیاء اور رسل سے متعلق و اعتقاد، یا نماز روزہ کی اصل حقیقت، حج و زکوٰۃ کے معنی و مفہوم وغیرہ، یہ تمام مسائل ایک مسلمان کے لیے مطلب کسی جدید تحقیق کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ان کے حقائق کے متعلق نصوص نے ہم کو دوسروں سے قطعی بے نیاز کر دیا ہے، اور اس کا دیا ہوا علم یقین وہی الہی پر مبنی ہے جو اپنی ابدیت کے ساتھ اٹل اور غیر متبدل ہے۔ نمبر 11، تورات اور انجیل بائبل میں اس قصے سے متعلق جو واقعات مذکور ہیں، مثلا سانپ و طاؤس کا قصہ یا اسی قسم کے اور باتیں جو قرآن عزیز اور صحیح روایات حدیثی میں نہیں پائی جاتی، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ سب اسرائیلیات کہلاتی ہیں اور بے اصل ہیں، ان کی پشت پر نہ علم یقین اور علم صحیح وحی الہی کی سند ہے، اور نہ عقل و تاریخ کی شہادت، اس لیے من گڑب اور بے سر و پا باتیں ہیں۔ بعض مفسرین بھی ایسی روایات کے نقل میں صحیح انگاری برتتے ہیں، جس سے بہت بڑا نقصان یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام نہیں بلکہ خواص بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان روایات کو اسلامی روایات میں دخل ہے، اور یہ بھی صحیح روایات کی طرح صحیح اور قابل قبول ہیں۔ اس لیے آج بس ضروری ہے کہ تردید کے ارادے سے علاوہ تفسیر قرآن میں ہرگز ان کو جگہ نہ دی جائے، اور نہ صرف کتب تفسیر و حدیث بلکہ کتب سیرت کو بھی ان سے پاک رکھا جائے۔ نمبر 12، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ملکہ، فرشتہ اور جن کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہ دونوں خدا تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہیں یا صرف دو قوتوں کا نام ہے جو قوت ملکوتی اور قوت شیطانی سے موسوم ہے؟ فرشتہ، قرآن عزیز اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہم کو بتایا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم فرشتے کی نہ حقیقت تخلیقی سے واقف کیے گئے ہیں اور نہ وہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ البتہ ہمارے لیے یہ یقین و اعتقاد ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان کے وجود کو تسلیم کریں اور ان کو مستقل مخلوق یقین کریں، اس لیے کہ قرآن عزیز اور احادیث صحیح نے ان میں سے بعض کے ناموں کی تشریح تک کی ہے، اور جن سے ملائکہ کی جن صفات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ان کی ایک مستقل مخلوق ہونے کی صراحت کرتی ہے۔ ذیل کی آیت ان ہی حقائق کو واضح کرتی ہے۔ سورہ بقرہ کی 12 نمبر آیت کا ترجمہ ہے کہ تو کہہ دے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا سوا اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ اگلا سورہ نحل کی آیت کا ترجمہ ہے وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بید و مکیر اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ اگلے سورت کا ترجمہ ہے کہ سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین، جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والا، جن کے پر ہیں 2 اور 3 اور 4 بڑھا دیتا ہے وہ پیدائش میں جو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ ایک دوسری آیت کے ترجمے میں ہے کہ پیش ہوں گے فرشتے اور روحیں اس کے آگے، اور فرشتے ہوں گے قیامت کے دن
اور اس آسمان کے کناروں پر، اور اٹھائیں گے عرش تیرے رب کا اپنے اوپر اسی دن 8 فرشتے۔ سورہ بقرہ کی ایک اور آیت کا ترجمہ ہے کہ اور جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، تو انہوں نے کیا کہا تو اس میں ایسے کو بتائے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا۔ ان آیات کو غور سے پڑھنے کے بعد خود انصاف کیجئے کہ جن ملحدوں نے فرشتوں کے مستقل مخلوق ہونے سے انکار کیا ہے، ان کے باطل تعویلات اور قرآن عزیز میں معنی تحریفات کس حد تک قابل قبول بلکہ لائق ذکر ہیں۔ قرآن عزیز میں ملک اور ملائکہ کا ذکر 86 آیات میں 88 مرتبہ آیا ہے، جو ذیل کی جدول سے ظاہر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، 31، 34، 98 اور 106، 161، 177 اور 61، 248 اور 285۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے تفصیل کے ساتھ، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، سورہ فرقان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ صفات، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر، سورہ فصلت، سورہ شعراء، سورہ زخرف، سورہ محمد، سورہ نجم، سورہ تحریم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ مدثر، سورہ نبا، سورہ فجر اور سورہ قدر میں۔ نیز احادیث صحیفہ اور قدیم آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں بھی فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے اور ان کی مستقل مخلوق ہی بتایا گیا ہے۔ خصوصاً بخاری اور مسلم کی روایات میں بکثرت ان کی شہادتیں موجود ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے جن۔ اسی طرح جن بھی خدا تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے، جس کی حقیقت تخلیق سے ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہیں اور نہ عام انسانی آبادی کی طرح وہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ لیکن قرآن عزیز نے جو تصریحات اس مخلوق کے متعلق کی ہیں وہ ہمارے لیے ضروری قرار دیتی ہیں کہ ہم یہ اعتقاد اور یقین رکھیں کہ وہ بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں اور اسی کی طرح شریعت کے مکلف بھی۔ ان میں توالد و تناسل کا بھی سلسلہ ہے، پھر ان میں نیک و بد بھی ہیں۔ قرآن عزیز کی یہ آیت انہی حقائق کو واضح ظاہر کرتی ہے، یعنی قرآن عزیز کی یہ آیات انہی حقائق کو واضح اور ظاہر کرتی ہیں۔ سورہ جن کا ترجمہ اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسان کو مگر تاکہ وہ عبادت گزار ہوں، اور اے پیغمبر سب لوگوں کو جتا دو کہ میرے پاس خدا کی طرف سے اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے چند شخصوں نے مجھے قرآن پڑھتے سنا اور اس کے پیچھے اپنے لوگوں سے جا کر کہا کہ ہم نے عجیب طرح کا قرآن سنا جو نیک راہ دکھاتا ہے، سو ہم ان پر ایمان لے آئے اور ہم تو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک ٹھہرائیں گے نہیں۔ سورہ اعراف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اور بلا شبہ کچھ ہم میں سے فرمانبردار ہیں اور کچھ بے انصاف، بے شک وہ شیطان اور اس کی ذریات تم کو ادھر سے دیکھتے رہتے ہیں جدھر سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اور تا ابلیس جنات میں سے پس نافرمانی کی اس نے اپنے رب کی۔ ان آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جن ہی نسل میں سے ہے، اور ابلیس شیطان نے خدا تعالیٰ کے سامنے خود یہ اقرار کیا کہ اس کی تخلیق نار آگ سے ہوئی ہے۔ مذکورہ بالا آیات کے علاوہ لفظ جن، جان اور جنتا 23 مرتبہ قرآن حکیم کی 31 آیات میں مذکور ہوئے ہیں جو ذیل کی جدول میں ظاہر ہیں۔ سورہ انعام میں بھی آیا ہے، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ صافات، سورہ فصلت، سورہ احقاف، سورہ ذاریات، سورہ رحمان، سورہ نمل، سورہ سجدہ، سورہ جن اور سورہ ناس۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن عزیز اور نبی معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ اطلاع دی ہے کہ ملائکہ اور جن اگرچہ ہماری ان نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن بلا شبہ وہ مستقل مخلوق ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ مشاہدے میں تو غلطی کا امکان بھی ہے اور بار بار ہوتا رہتا ہے، لیکن وحی الہی اور نبی معصوم کی اطلاع میں غلطی کی
مطلب گنجائش نہیں، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی خدا کی مستقل مخلوق ہیں۔ ان کے علاوہ عقلی اعتبار سے بھی ان کا مستقل مخلوق ہونا ناممکن نہیں ہے، بلکہ امکان عقلی کے دائرے میں ہے۔ پس جو چیز عقل کے نزدیک ناممکن نہ ہو اور نقل وحی الہی اس کا یقین دلاتی ہو تو اس کا انکار علم اور حقیقت کا انکار ہے اور تنگ نظری اور ہٹ درمی کی زندہ مثال۔ رہا یہ امر کہ وہ ہمارے مشاہدات اور محسوسات سے باہر ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھتے تو یہ بھی انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آج کی دوربینوں اور سائنس کے آلات سے پہلے ہزاروں برس تک ہم کو وہ بہت سی اشیاء محسوس نہیں ہوتی تھیں اور نہ آنکھیں ان کو دیکھ سکتی تھی جن کا وجود اس وقت بھی موجود تھا، مگر آج وہ نظر بھی آتی ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہزاروں سال پہلے جن لوگوں نے ان کے وجود کا انکار کیا وہ حقیقی علم پر مبنی تھا یا کوتاہی علم اور ذرائع معلومات اور تحقیقات سے تاواقفیت کا نتیجہ؟ اسی طرح ہم آج بھی بجلی، منقطاسی اور روشنی کی صحیح حقیقت سے ناآشنا ہیں اور ان کو صرف ان کے آثار اور علامات ہی سے پہچانتے ہیں۔ اس طرح مدین اور ملاحدہ کا انکار کسی علم و یقین پر مبنی نہیں ہے، بلکہ محسوسات اور مشاہدات میں آنے کی بنا پر عدم علم کی وجہ سے ہے، جو کسی طرح عدم و وجود کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نیز علم دو ہی طرح حاصل ہو سکتا ہے، ایک علوم و فنون کے ذریعے جو کسب اور اکتساب کا محتاج ہے، اور دوسرے محبت اور عطیہ الہی کی راہ سے، اور اس کا سب سے بلند درجہ وحی الہی ہے۔ بس اگر کوئی شے علوم و فنون کی راہ سے ہم نہ معلوم کر سکے مگر عقل ان کے وجود کو ناممکن نہ سمجھتی ہو اور وحی الہی اس کے وجود کا اعلان کرتی ہے، تو ہر ذی ہوش اور ذی عقل کا فرض ہے کہ وہ علوم و فنون کی درماندگی کے اعتراف کے ساتھ اس کو تسلیم کرے۔ البتہ اگر ان کو اس اطلاع کے وحی الہی ہونے ہی میں انکار ہو یا وہ سطر سا وحی الہی کا ہی منکر ہو تو ان کے لیے اس اطلاع پر ایمان لانے سے قبل ان دلائل کا مطالعہ ضروری ہے جو اس سلسلے میں قرآن عزیز نے بیان کیے ہیں اور جن میں بتایا ہے کہ وہ بلا شبہ کلام اللہ اور وحی الہی ہے۔